آپ نے میڈیا سے متعلق بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ رہی کہ اس اتنے بڑے میدان اور جس کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ معاشرے پر اثر انداز ہو سکتا ہے ایک میدان، تو اس میں دینی طبقے کی طرف سے کیوں کوتاہی رہی؟ دانستہ طور پہ کوتاہی رہی، یا وہ اس کے معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات کو سمجھ نہیں سکے؟ شاید گستاخی ہو جائے گی، ہمارے ہاں میڈیا کو صرف سکرین سمجھا جاتا رہا. صحیح. اگر ہم میڈیا کو ہتھیار سمجھتے تو شاید ایسا نہ ہوتا. صحیح. ہم نے جسٹ اونلی میڈیا کو ایک سکرین سمجھا، بالکل. اور ہم آج تک اس بحث مباحثے میں رہے کہ جناب تصویر کھنچوانا حرام ہے، ایسے ہی. پھر کون سی تصویر کھنچوانا حرام ہے. بالکل. اب وہی حضرات جو یہ فتویٰ دیا کرتے تھے آج ان کے اپنے یوٹیوب چینل ہیں. ابھی آپ کے انتظار کے دوران بھی یہاں پہ ایک ہمارے ساتھ مولانا موجود تھے جی جو ابھی چلے گئے ہیں. جی جی وہ اسی عنوان پہ مستقل بحث ہوتی رہی کہ ویڈیوگرافی، ڈیجیٹل ویڈیوگرافی یا ڈیجیٹل تصویر حلال ہے یا حرام ہے. جی جی آپ ٹھیک ہے. یہ وہی احباب ہیں. میں ان سے کہوں گا ناراض نہ ہو ہماری گفتگو سن کے کہ کبھی انہوں نے اسپیکر پر بھی اعتراض کیا تھا کہ اسپیکر پر اذان نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. صحیح. تو بات یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق ہر زمانے میں جو چیز آئے گی آپ اسے استعمال کریں گے. صحیح. آپ اس کے انکار سے اب آج کوئی بھی باغبانی کشتی میں حج کرنے نہیں جاتا. بالکل. ٹھیک ہے جی. بالکل. تو جس طرح وہ آج کا جہاز پلین ضرورت بن چکی ہے، یہ مائک، یہ کیمرہ، یہ سکرین آج کی ضرورت بن چکی ہے. بالکل. اگر آپ اس میدان کو خالی چھوڑیں گے تو 80% دنیا تو کیمرے پر ہے، جی جی. 80% دنیا یوٹیوب پر ہے، انسٹاگرام پر ہے. اگر آپ میدان خالی چھوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے نظریے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. بالکل. جی جی. دینی طبقے کے لوگ جو مین اسٹریم میڈیا پر آنا چاہتے ہیں یا مین اسٹریم میڈیا کے متعلق کام کرنا چاہتے ہیں، تو کن پہلوؤں پر کام کرنا زیادہ ضروری ہے؟ بیک ٹو اسکرین بھی اور آن اسکرین بھی. میرے خیال میں ہمارے ہاں مدارس عربیہ میں یا کالج میں، یونیورسٹیز میں اور دینی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں جتنے لوگ ہمارے موجود ہیں، صحیح. آج نوجوان کافی تعداد میں ایسے ہیں کہ وہ بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، لیکن انہیں آگے کوئی ایسا گیم چینجر نہیں ملتا انہیں راستہ دیا جائے. بالکل. عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک بیماری ہے کہ مدارس سے نکلنے والے تمام لوگوں کو ہم صرف امام مسجد ہی بنانا چاہتے ہیں. صحیح. اسے تاجر نہیں بنانا چاہتے، اسے بزنس مین نہیں بنانا چاہتے، اسے چیمبر کا حصہ نہیں بنانا چاہتے، اسے مارکیٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہتے، اسے وکلاء کی طرف نہیں جانا چاہتے، اسے جج، بیوروکریسی، ڈی پی او کی طرف نہیں جانا چاہتے. وہ ڈی پی او نہ بنے، وہ ایس ایچ او نہ بنے. کیوں نہ بنے بھائی؟ ہمیں ہر ادارے کے اندر جانا چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ہمیں اپنے اداروں کے اندر سے ایسے وہ لوگ جن کی زبان بڑی صاف ہے، بالکل، جو بولنے کی مہارت رکھتے ہیں، صحیح، جو ذوق بھی رکھتے ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں، ان کو میڈیا کا رخ کروانا چاہیے. میں نے اس کے متعلق بڑا وسیع پروگرام بنایا تھا، مگر چونکہ مجھے اس کا ٹائم نہیں مل سکا. اب ہمارے کچھ دوست ہیں، جی، بھائی مولانا ارسلان سیال ہیں، بھائی عمار یاسر ہیں، وہ ہماری الحمدللہ مشاورت ہے، اور پھر اکابرین کی مشاورت کے ساتھ وہ ایک پروگرام وہ لے کر چل رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ ہم مزید جدت پیدا کرتے چلے جائیں گے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ آئندہ آنے والی جو 10 سال کا عرصہ، ایک دہائی ہے، اس کے اندر کم از کم ہم کوئی 400 سے 500 بندہ ہم مین اسٹریم میڈیا کے اندر اپنا وہ بٹھا دیں، بے شک جن کی داڑیاں تو نہ ہوں، بے شک وہ وجود کے اعتبار سے، اپنے حجم کے اعتبار سے مولوی تو نہ لگیں، مگر ان کا اندر ٹھیٹھ 1400 سال پرانا مولوی ہو. صحیح. اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کام کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. ترتاح القلوب وتنزاح